السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور اس مبارک امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ 20/2 پارے کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے تمام فرشتے پیارے نبی پر ہر وقت اور ہر سیکنڈ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی پیارے آقا پہ درود پڑھو، وسلموا تسلیما، صرف درود ہی نہیں بلکہ تم سلام بھی پڑھو، اور خوب خوب سلام پڑھو، وسلموا تسلیما۔ عربی گرامر کی اگر ہم بات کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب مفعول مطلق بول کے عربی میں گرامر میں ایک بات آتی ہے، جب اس کو لایا جاتا ہے تو اس بات میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ تاکید کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بات گارنٹی ہونے کا میچ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود کے متعلق تاکید نہیں لایا، جب سلام کی باری آئی تو کہا تاکید کے ساتھ فرمایا کہ سلام پڑھنا ہی پڑھنا، وسلموا تسلیما، خوب خوب سلام پڑھو، حد سے زیادہ نبی پہ درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، حج کو جاتے، ہم جو بھی نیک کام کرتے کس کے واسطے کرتے؟ اللہ کے واسطے۔ اور یہ کام سکھائے کون ہم کو؟ نبی سکھائے۔ نماز پڑھنا کون سکھائے؟ نبی سکھائے۔ روزہ رکھنا کون سکھائے؟ نبی سکھائے۔ حج کرنا کون سکھائے؟ نبی سکھائے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے واسطے کرتے ہیں وہ نبی سکھا رہے ہیں۔ لیکن درود ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے واسطے نہیں پڑھ رہے ہیں، نبی کے واسطے پڑھ رہے ہیں، اور اس کو اللہ سکھا رہا ہے۔ یعنی جو کام اللہ کو کرنا، اللہ کے واسطے کر رہے ہیں وہ نبی سکھاتے ہیں، اور جو کام نبی کے واسطے کرنا ہے وہ کام کو اللہ سکھا رہا ہے۔ اور ایک بات غور کرو آپ، جو کام نبی کرتے ہیں وہ نبی کی سنت بن جاتی ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، نبی کا طریقہ۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض ہے، اللہ نے فرض کیا، صحیح بات ہے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے، نبی کی سنت ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، فرض اللہ نے کیا، صحیح ہے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، طریقہ کس کا ہے؟ سنت کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ حج ہم کرتے ہیں، کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پوری چیزیں نبی کی سنت ہے، لیکن نبی پہ درود پڑھنا، نبی پہ سلام پڑھنا، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم نبی کو فالو کرنا چاہتے ہو، نبی کی سنت پہ چلنا چاہتے ہو، تو نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ نبی کو فالو کرنا ہے تو یہ سارے کام کرو، لیکن مجھے فالو کرنا چاہتے ہو، میری سنت پہ چلنا چاہتے ہو، تو نبی پہ درود پڑھو، نبی پہ سلام پڑھو۔ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میں نبی پہ سلام پڑھتا ہوں، میں نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ دیکھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی کام کرنا ضروری نہیں ہے،
ہمارے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے نا 5 وقت، نہیں پڑھے تو خبر میں جوتے کھاتے عذاب ہوتا۔ روزہ رکھنا رمضان میں فرض ہے، نہیں رکھے تو عذاب ہوتا۔ حج کرنا اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، مال دیا تو فرض ہے، نہیں کرے آپ تو عذاب ہوتا۔ دیکھو آپ، ہمارے اوپر ہر کام کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کو کوئی کام ضروری نہیں ہے، اللہ کو تو نماز پڑھنا نہیں ہے نا۔ کوئی ہے کیا اگر اللہ نماز نہیں پڑھا تو اللہ کو پوچھنے والا کہ تو کہیں نہیں پڑھا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام کرنا فرض نہیں ہے، اور اللہ پر کوئی کام ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے تو کرے، نہیں کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ بندو میرے کو کوئی کام کرنا نہیں ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ زکوٰۃ دینا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ نبی پہ درود پڑھنا میرے اوپر فرض ہے۔ لیکن میری محبت یہ ہے، میں نبی پہ فرض سمجھ کے درود نہیں پڑھ رہا ہوں، نبی کی محبت میں درود پڑھ رہا ہوں۔ فرض سمجھ کے کرنا الگ ہے، محبت میں پڑھنا الگ ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، محبت میں نہیں پڑھتا کون بھی، آپ رکھو محبت میں کون پڑھتا ہے نماز؟ ایک بندہ ایسا بتا دو آپ دنیا میں جو یہ بولے کہ میں اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں ملتا آپ کو کوئی۔ سب یہ بولتے ہیں کہ پڑھنا ہے یہ تو خبر میں مارتے لگتے، جوتے کھانا ہے کہتے ہیں، اس سے بچنے کے واسطے، عذاب سے بچنے نماز پڑھ رہے، زبردستی کو۔ محبت میں کون کرتا ہے؟ محبت میں کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کوئی محبت سے کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر کوئی اللہ کا کام کرتا ہے تو زبردستی کو کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرا کام زبردستی سے کرو، چلے گا، لیکن نبی کی جب بات آئی، نبی پہ درود پڑھنے کی بات آئی، یہاں زبردستی نہیں۔ جب تم نبی پہ درود پڑھتے ہو تو محبت سے نبی پہ درود پڑھو، جب سلام پڑھتے ہو تو محبت سے سلام پڑھو۔ اسی لیے اس کو درود کو فرض نہیں کرا اللہ، سلام کو فرض نہیں کرا۔ چاہتا تو یہ بھی فرض کر دے سکتا نا، جیسا نماز 5 ٹائم فرض ہے، نبی پہ دن میں 10 بار درود پڑھنا فرض ہے بول دیا تو پڑھنا ہی پڑتا نا ہر کوئی۔ اب جو نہیں ماننے والا ہے، جس کو محبت نہیں ہے انہیں بھی پڑھتا، جس کو محبت ہے انہیں بھی پڑھتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ نماز پسند آنے والا بھی پڑھتا، پسند نہیں ہے تو والا بھی پڑھتا، لیکن نبی کا ذکر ایسا نہیں ہونا جس کو نبی کا ذکر پسند نہیں، اس کی زبان سے نبی کا ذکر نکلنا ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والا نبی سے محبت کرنے والے کو بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم کو نبی سے محبت ہے تو درود پڑھو، محبت نہیں ہے تو درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو محبت ہے، اللہ پڑھتا ہے۔ فرشتوں کو رسول سے محبت ہے، فرشتے پڑھتے ہیں۔ تم کو بھی محبت ہے تو درود پڑھو، محبت نہیں ہے تو پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس کے فضائل بعد میں، درود پڑھے تو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ حصہ بعد میں۔ پہلے یہ بات طے کرو کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو پڑھو، اگر نہیں ہے تو مت پڑھو۔ یہی بات اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں نبی پہ درود پڑھو۔ جب نماز کی باری آئی تو کیا بولا معلوم آپ کو؟ مسلمانوں نماز پڑھو بولا، جو بھی اسلام قبول کرے مسلمان بنے نماز پڑھو بولا۔ حج کی باری آئی تو کیا بولا؟ مسلمانوں حج کرو بولا۔ روزے کی باری آئی تو کیا بولے؟ مسلمانوں روزہ رکھو بولے۔ درود کی باری آئی تو مسلمانوں درود پڑھو نہیں بولے، ایمان والوں درود پڑھو بولے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو لاکھوں کروڑوں ہے، لیکن اس میں تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوتے جن کو رسول سے محبت ہے، تھوڑے لوگ ایسے بھی رہتے جن کو محبت نہیں ہے۔ تو اسی لیے سب کو نہیں بولے درود پڑھو بول کے، صرف ایمان والے کو بولے کہ جو محبت کرتا ہے وہ درود پڑھے، جو نہیں کرتا اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی آپ؟ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیکم، خوب درود پڑھو، وسلموا تسلیما، حد سے زیادہ سلام پڑھو نبی پر، اتنا پڑھو اتنا پڑھو دیکھنے والا تم کو پاگل بولے، دیکھنے والا تم کو مجنون بولے۔ صحابہ کو لوگ پاگل بولتے تھے، معلوم آپ کو یہ بات؟ ابو بکر صدیق کو کافرہ کیا بولتے معلوم؟ انہیں سرکار کی محبت میں پاگل ہے بولتے تھے۔ حاذا ابو بکر مجنون فی عشق محمد بولتے تھے، یہ ابو بکر ہے جو سرکار کے عشق میں پاگل ہے بولتے تھے۔ تو صحابہ اپنے آپ کو پاگل بلانا گوارا کرے، نبی کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے۔ ارے لوگ پاگل بولتے ہیں نا، ایک کام کریں گے چھوڑ ڈالیں گے نبی کو، ایسا نہیں۔ لوگ پاگل بولے تو بولے دو، لوگ دیوانہ بولے تو بولے دو، دنیا کی ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، لیکن نبی کو چھوڑنا یہ برداشت نہیں ہوتا، نبی پہ درود سلام چھوڑنا یہ برداشت نہیں ہوتا۔ لوگ چاہے جو کچھ بولو، ہم نبی پہ درود پڑھتے رہیں گے، نبی پہ سلام پڑھتے رہیں گے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو بول رہا ہے۔ اب درود پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس سے تو پوری احادیث بھری ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، درود بول تو کیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، چھوٹا درود بول تو اتنا ہی ہے، نہیں اور چھوٹا ہونا ہے تو صلی اللہ علی محمد، بس ہو گیا درود، اتنا چھوٹا درود ہے۔ اور اللہ کیا بول رہا ہے، کوئی ایک بار میرے نبی پہ درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو اس بندے پہ برساتا ہے جو ایک بار نبی پہ درود پڑھتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور جو سرکار پہ ایک بار درود پڑھا جنت میں 10 درجے اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور جو ایک بار درود پڑھتا ہے 10 گناہوں کو اللہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھو درود پڑھنے کی فضیلت دیکھو، آپ ایک بار اگر کوئی درود پڑھتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار کا نام لیا، صرف صلی اللہ علیہ وسلم بولا، 10 گناہ اس سے معاف ہو گئے، 10 نیکیاں ایڈ ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے۔ یاد رکھو آپ، جہاں رحمتیں ہوتی ہے وہاں مصیبتیں نہیں آتی۔ رحمت ایک الگ چیز ہے، مصیبت ایک الگ چیز ہے۔ رات آئی تو دن چلے جانا، دن آئی تو رات چلے جانا، دو بھی ایک ساتھ ہونا وہ تو نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک چیز رہی تو دوسری خود بخود چلے جاتی۔ اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں، ارے میں تم پر 10 مرتبہ رحمت برساؤں گا، مطلب یہ ہے کہ جب رحمت آتی ہے مصیبت خود بخود چلے جاتی۔ بولنا یہ چاہ رہا جو درود پڑھتا ہے کبھی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں۔ آج مسلمان سارے کے سارے، ہر مسلمان کا ہونا یہی ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، یہ سب کیوں ہیں؟ ہم سرکار کا درود پڑھنا چھوڑ دیے، سرکار پر سلام پڑھنا چھوڑ دیے۔ ارے پھر سے درود پڑھو، سلام پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکا رسول میں درود و سلام پڑھو، اس کے بعد دیکھو اللہ کی کیسی رحمتیں ہمارے اوپر برسے گی۔ سرکار فرماتے ہیں ایک بار درود پڑھو 10 مرتبہ رحمت برسے گی، 10 مرتبہ درود پڑھے تو 100 مرتبہ رحمت برسے گی، اگر 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ کی 1000 رحمتیں ایک دن میں اس کے اوپر برس رہی ہے۔ اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، سوچ کے دیکھنا۔ انہیں تو چلتا پھرتا رحمت والا بن گیا نا، انہیں سرکار پہ درود پڑھے تو انہیں رحمت والا، تو پھر سرکار کتنی رحمت والے ہیں وہ سوچ کے دیکھو۔ نہیں، اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ رحمت ہے۔ کیوں؟ آپ ایسی رحمت ہے، آپ پہ درود پڑھنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا، کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ اپنی رحمت کا حصہ دیتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے، ایک آدمی تھا اپنے بیٹے کے ساتھ حج کو جا رہا تھا۔ پرانا زمانہ تھا، اونٹوں پہ جاتے تھے لوگ، گھوڑوں پہ جاتے تھے، اور یہ باپ بیٹا دونوں اکیلے تھے، ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ دونوں اکیلے حج کو جا رہے ہیں، راستے میں رات کے وقت ایک جگہ ٹھہرے، باپ کی موت کا وقت آیا، مر گیا۔ بیٹا اکیلا ہے، آس پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور یہ جو باپ تھا انہیں بڑا گنہگار تھا۔ کیا تھا انہیں؟ گنہگار، نیکوکار نہیں تھا، گنہگار تھا۔ اب جیسا ہی گنہگار مرا، چہرہ پورا کالا پڑ گیا۔ آپ دیکھو ابھی بھی تھوڑے لوگ رہتے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اگر انتقال ہو جاتا ہے چہرہ پورا کالا پڑ جاتا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ لوگ گنہگار تھے۔ اور کوئی اللہ والا مرتا ہے، اتنا چہرہ نور والا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والا روتا نہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ کیا اچھی موت آئی ہے اس کو۔ یہ اللہ والوں کی موت ہوا کرتی ہے، یہ چہرے پہ نور ہوتا ہے، چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو یہ بتا رہا تھا، وہ جو باپ تھا مر گیا، گنہگار تھا، تو کیا ہوا، چہرہ پورا کالا پڑ گیا۔ اب یہ بچہ پریشان حیبت میں آ گیا، رات کا وقت ہے، ساتھ کوئی مدد والا نہیں ہے، اب کیا کرنا، باپ کو کیسے دفن کرنا، چہرہ کالا ہو جا رہا ہے، اور ڈر رہا ہے اندر سے کہ میرے باپ کو کیا ہو رہا ہے، میرے باپ کو کیا ہو رہا ہے۔ اچانک دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک نورانی ہستی ہے، سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے
اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، سامنے سے ایک بزرگ ہستی چلتے ہوئے آ رہی ہے، چہرہ نورانی ہے، چمک رہا ہے، وہ آتے ہیں، اس کے باپ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ پھیرنا تھا وہ چہرہ جو کالا پڑ گیا تھا وہ چہرہ پھر سے روشن ہو گیا، وہ چہرہ پھر سے کھلنے لگا، وہ چہرہ پھر سے جو مرجھا گیا تھا وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ یہ بیٹا خوش ہو گیا کہ واہ میرے باپ کا چہرہ اچھا ہو گیا، میرے باپ کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ اب جب وہ بزرگ آدمی جا رہے تھے واپس، یہ بچہ پکڑ لیا، پکڑ کے بولا حضرت تمہیں کون؟ میرے باپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ایسے وقت تمہیں آئے ہیں اور میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے ہیں، اس کا چہرہ جو کالا ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ چمک رہا ہے، تمہیں کون ہے؟ تو پلٹ کے فرماتے ہیں اے بیٹے میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کون ہوں؟ محمد رسول اللہ ہوں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اور میرے باپ کے واسطے آنا یہ کیسے ہوا؟ سرکار پلٹ کے فرماتے ہیں یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاکار تھا، لیکن روزانہ سوتے وقت مجھ پہ درود پڑھ کے سوتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ روزانہ سوتے وقت مجھ پہ درود پڑھ کے سوتا تھا۔ گنہگار ہے، بہت گناہ کیا، گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا، لیکن جب مجھ پہ درود پڑا مجھے برداشت نہیں ہوا کہ مجھ پہ درود پڑھنے والا کا چہرہ کالا ہو جائے، مجھ پہ درود پڑھنے والا جہنم میں جائے، مجھ پہ درود پڑھنے والے کو اللہ کا عذاب آ جائے۔ میں فوراً آ گیا، اپنا چہرہ اس کے ہاتھ پہ پھیر دیا، اس کے چہرے پہ پھیر دیا، تاکہ میرے چہرے کا جو نور ہے وہ نور اس کے چہرے پہ آ جائے۔ جب قبر میں ڈالا جائے فرشتے آ کے دیکھیں گے اس کا چہرہ تو اس نور کی طرح ہے جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکلتا ہے، لہذا سرکار کے نور والا چہرہ ہے، اس کو ہم کیسے عذاب دیں؟ لہذا فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھو گنہگار ہے، سیاکار ہے، رسول پہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کیا کیا کر رہا ہے۔ دیکھو رسول کو بھجانے والا بھی اللہ ہے نا، پیچھے سے پلان بھی تو انیچ کرانا بھی، ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی اجازت کے بغیر آ گئے اور اللہ کو نہیں معلوم سرکار کے ہاتھ پھیرے، ایسا نہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ اللہ ہم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو وہ گنہگار ہے، سیاکار ہے، لیکن دیکھو رسول پہ جب درود پڑتا ہے تو میں کیسے بخشتا ہوں، میں کیسے بخشتا ہوں، خود رسول اللہ کو بھیجتا ہوں اور رسول اپنا ہاتھ اس پر پھیرتے ہیں تاکہ اس کا چہرہ پھر سے روشن ہو جائے، اس کا چہرہ پھر سے چمکنے لگ جائے۔ اور جب وہ بچہ خانہ کعبہ کو گیا، اب باپ کو تو دفنا دیا، چلے گیا خانہ کعبہ کو حج کرنے، اب کر رہا کیا؟ اب جیسے ہی حج کر رہا، طواف کرتا ہے، طواف کی دعائیں نہیں پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا پھر؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب پورے طواف میں درود پڑھ رہا ہے، پورے طواف میں درود ہے، مینا میں بھاگ رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، اور عرفات میں رکا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، پورا حج اس کا کوئی دعا نہیں پڑھتا، صرف رسول پہ درود پڑھتا ہے۔ ایک اللہ والے پکڑ کے بولے بیٹے تو درود کیوں پڑھتا ہے، دوسرے دعائیں کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ بیٹا پلٹ کے بولتا ہے اے اللہ والے سن لو، جس درود کی وجہ سے میرے گنہگار باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد تشریف لائے ہیں، اپنا ہاتھ پھیرے ہیں، مجھے بھی یقین ہے جب میں بھی مر جاؤں گا رسول میرے پاس بھی آئیں گے۔ آپ دیکھو پرانے لوگوں کو کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو رسول کون نہیں معلوم، ان پہ درود کیا ہے نہیں معلوم، سلام کی اہمیت کیا ہے نہیں معلوم۔ ہمارا کام یہ ہونا کہ جو کام اللہ کر رہا ہے درود و سلام پڑھنا، وہ کام ہم بھی کرنا ہے۔ اللہ پہ درود پڑھنا ہے، اللہ پہ سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث مبارک ہے، ایک بار شہد کی مکھی سے پوچھا، شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی سے پوچھا کہ اے مکھی تو جب پھولوں سے رس نکالتی ہے، رس چوستی ہے تو تھوڑے پھول کڑوے ہوتے ہیں، تھوڑے پھول پھیکے ہوتے ہیں، تھوڑے پھول میٹھے بھی ہوتے ہیں، ہر پھول میٹھا نہیں ہوتا، میٹھے پھولا کھا کے میٹھا شہد نکالنا وہ تو معمولی بات ہے، لیکن کڑوے پھولا کھا کے میٹھا شہد کیسے نکالتی ہے، پھیکے پھولا کھا کے میٹھا شہد کیسے نکالتی ہے؟ اب وہ مکھی جواب دیتی ہے، شہد کی مکھی، یہ حدیث مبارک سنا رہا ہوں آپ کو، شہد کی مکھی جواب دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں، جب میں پھولوں سے رس نکالتی ہوں بے شک تھوڑے پھولا کڑوے ہوتے، تھوڑے پھولا کھٹے ہوتے، تھوڑے پھولا پھیکے ہوتے، لیکن یا رسول اللہ جب شہد نکالنے کا ٹائم آتا ہے ایک مرتبہ آپ پہ درود پڑھتی ہوں، اس درود کا یہ نتیجہ ہوتا ہے
پھیکا شہد بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اس درود کا یہ کمال ہوتا ہے، کڑوا پھول بھی میٹھا شہد نکلتا ہے، اس درود کا یہ کمال ہوتا ہے، جو ہے کھٹا رس بھی میٹھا بن کے نکلتا ہے، اور سارے امت کے لوگ اس شہد کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، یہ شہد ایک ایسی چیز ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، اس میں شفا ہے، موت کے علاوہ کوئی بیماری آپ کو کیوں نہ ہو، یہ شہد کھاؤ آپ کو بیماری کم ہو جائے گی۔ کیسی آئی یہ برکت شہد میں؟ یہ برکت کا کمال اس مکھی کا کمال نہیں ہے، اس شہد میں جو برکت آئی یہ پھولوں کا کمال نہیں ہے، اس شہد میں جو برکت آئی رسول پہ درود پڑھنے کا کمال ہے۔ جب رسول پہ درود پڑتی تھی وہ مکھی اور جب شہد نکالی تو اتنا بہترین شہد نکلا، قیامت تک آنے والے لوگ پیتے ہیں اور بیماریوں سے اپنے شفا پاتے ہیں۔ رسول پہ درود پڑھنے سے بیماریوں کی شفا ہوتی ہے، یہ بات سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شہد کھاؤ۔ وہ لوگ گئے شہد کھائے، کم نہیں ہوا، پھر آئے یا رسول اللہ پیٹ میں درد لگتا ہے، بولے شہد کھاؤ، پھر گئے شہد کھائے، کم نہیں ہوا، پھر آئے یا رسول اللہ پیٹ میں درد لگتا ہے، بولے شہد کھاؤ، یہ لوگ گئے پھر شہد کھائے، کم ہو گیا، تیسری بار جب شہد کھایا تو کم ہو گیا، پھر آئے یا رسول اللہ بے شک کم ہو گیا، آپ شہد کھاؤ، بولے میں کھایا کم ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں ارے شہد ایک ایسی چیز ہے جتنا زیادہ تمہارے اندر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ بیماریوں کو دور کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اس میں اللہ نے رحمت رکھا ہے، تم جتنا چاہتے ہو شہد کھاتے جاؤ، اس سے کوئی بیماری نہیں ہوگی، اگر بیماری ہے تو بھی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ برکت کیسے آئی شہد میں؟ یہ برکت کیسے آئی شہد میں؟ یہ شفا کیسے آئی شہد میں؟ اس میں شہد کا کمال نہیں ہے، اس میں مکھی کا کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے تو رسول پہ درود پڑھنے کا کمال ہے۔ وہ مکھی بولتی ہے یا رسول اللہ جب شہد نکالنے کا وقت آتا ہے ایک بار آپ پہ درود پڑھتی ہوں، اس درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اتنا مبارک شہد نکالتا ہے، اتنا میٹھا شہد نکالتا ہے، کڑوا پھول بھی میٹھا مل رہا ہے۔ آپ دیکھو ایک مکھی کو درود پڑھنے کی وجہ سے اتنا بڑا مقام مل رہا ہے، ہم اور آپ تو پھر رسول کی امتی ہے، ہم اور آپ تو پھر مسلمان ہے، ہم اور آپ تو پھر انسان ہیں، ہم رسول پہ درود پڑھے تو ہم کو کیا کیا نہیں ملے گا۔ اور ایک بات سنا دوں آپ کو، سرکار فرماتے ہیں صحابہ کو بولے اے صحابہ اگر کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، یبلغنی وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے، وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے لے کے میرے پاس آتے ہیں اس کے درود کو، اور ایک روایت یہ ہے کہ میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں اس کے درود کو، کہاں سے پڑھتا معلوم میرے کو، اور سرکار فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کو میں پہچانتا ہوں، اور درود پڑھنے والے کے باپ کو پہچانتا ہوں، درود پڑھنے والے کے دادا کو پہچانتا ہوں، اس کا خاندان جانتا ہوں، اس کا قبیلہ جانتا ہوں، اس کا محلہ جانتا ہوں، کہاں سے پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اس کو جتنا نہیں معلوم مجھے اتنا معلوم ہوتا ہے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اب آپ یاد رکھو، ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر ہمارے محلے کے کوئی امام صاحب ہے، رستے میں محلے کے 10 بچے ہیں، 10 بچوں میں ایک بچہ آتا ہے امام صاحب کو سلام کرتا ہے، روزانہ آتا ہے، امام صاحب سلام علیکم پڑھ کے جاتا ہے، امام صاحب سلام علیکم پڑھ کے جاتا ہے، ابھی لوگ ایک بار اگنور کریں گے، 2 بار اگنور کریں گے، 3 بار اگنور کریں گے، اس کے بعد کیا کرتے ارے یہ پورے بچوں میں انہیں اچھا دکھتا ہے، اس کو نظر میں رکھ لیتے نہیں رکھ لیتے، اب جب بھی انہیں سلام کریں گا اس کو دیکھ کے پہچان لیتے کہ ہاں انہیں میرے کو سلام پڑھنے والا ہے، انہیں مجھے سلام کرنے والا ہے۔ اب وہ بچہ ہزاروں بچوں کے ساتھ آیا تو بھی سب کو نہیں پہچانیں گے، اس بچے کو پہچان لیں گے کیونکہ انہیں سلام بھیجنے والا تھا۔ ارے معمولی مخلوق کی یہ بات ہے، معمولی انسان کی یہ بات ہے، سلام کرنے والے کو ہم نہیں بھولتے تو رسول کیسے بھولیں گے؟ رسول کہتے ہیں جب قیامت کا روز آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے انسان ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پورے انسان، اور وہ پورے انسانوں میں کیسے پہچاننا کہ میری امت کون ہے، کیسے معلوم ہونا کہ میری امت کون ہے؟ اب میری امت ہوگی تو اللہ سے دعا کروں گا نا اس کے واسطے، جنت میں لے جاؤں گا نا اس کو، شفاعت کروں گا نا اس کی، لیکن کیسے معلوم ہو کہ مجھ پر جو ہے میرا امتی ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سلام پڑھنے کی وجہ سے سرکار پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ مجھے درود اور سلام پڑھنے والے کو بھی پہچانتا ہوں، اس کے باپ کو پہچانتا ہوں، اس کے دادا کو پہچانتا ہوں، اس کے خاندان کو پہچانتا ہوں۔ جب سرکار سب کو پہچان رہے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، لاکھوں لوگوں میں کہیں گے ارے یہ میرا وہ امتی تھا جو مجھے سلام پڑھتا تھا۔ جب سرکار پہچان لیے تو جہنم میں کیسے جانے دیں گے؟ ذرا غور کرو آپ۔
اپنا امتی ہے، چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، سرکار جہنم میں جانے نہیں دیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اور اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ رسول پہ درود اور سلام پڑھنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کے سلام کو سنتا ہوں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سلام سننا الگ ہے، جواب دینا الگ ہے۔ میں السلام علیکم بولا، بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سن کے انجان مار دیتے، جواب نہیں دیتے۔ آپ دیکھو کوئی بڑے مقام میں بڑا ہے، تھوڑا مرتبہ بڑا ہے، اس کا پیسے والا ہے، جا کے سلام کرو، جواب دیتا ہوں نہیں دیتا، ہاتھ اٹھا کے انجان مار دیتا، جواب نہیں دیتا۔ رسول فرماتے ہیں میں ویسا نہیں کروں گا، تم میرے اوپر سلام بھیجو، میں سلام کا جواب دوں گا۔ سلام کیا ہے؟ سلام ایک دعا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم نے اچھا رکھو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی سے رکھو، اللہ کی سلامتی آپ پہ ہو، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ جب ہم رسول کو بول رہے ہیں اللہ آپ کو اچھا رکھے، رسول پلٹ کے بولتے ہیں اللہ تجھے بھی اچھا رکھے۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی لیکن رسول کی دعا تو قبول ہوگی نا۔ رسول ہم نہ بولتے ہیں اللہ تجھے اچھا رکھے، اب اللہ جب رسول بول رہے ہیں تو مصیبتیں کیوں ڈالے گا؟ کیوں ڈالے گا؟ جب رسول بول رہے ہیں کہ اللہ اس کو اچھا رکھے، جب رسول بول رہے ہیں کہ اللہ اس کو سلامتی سے رکھے، اب اس کی زندگی میں مصیبتیں کیوں آئیں گی؟ اس کی زندگی میں پریشانیاں کیوں آئیں گی؟ پوری مصیبتیں، پورے تکلیفیں آئیں گی، اس کے قدم چھو کے واپس چلے جائیں گی، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کرو، ہم اگر رسول کو بولے یا نبی سلام علیکہ، سرکار پلٹ کے ہمارا نام لے کے بولتے ہیں وعلیکم السلام۔ عبداللہ کسی کا نام ہے، انہیں بولا یا نبی سلام علیکہ، سرکار فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا عبداللہ بولیں گے سرکار، اس کا نام لیں گے سرکار، اس کا نام لے کے دعا کریں گے۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ رہیں گے، دنیا میں موجود رہیں گے، ہم آپ پہ سلام پڑھیں گے، آپ جواب دیتے مان لیے، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دیکھو صحابہ بھی اپنی بات نہیں کرے، ہماری بات کر رہے ہیں، ورنہ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی نا، صحابہ کے تو سامنے تھے نا، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی، صحابہ کی فکر دیکھو، ارے ہم تو بچ گئے، ہمارے بعد آنے والے کیسے بچیں گے؟ پوچھا یا رسول اللہ جب ہم سلام پڑھیں گے، آپ دنیا میں جب تک رہیں گے جواب دیتے رہیں گے، یہ ہم مان لیے، جب آپ دنیا سے چلے گئے تب اگر کوئی آپ پہ درود پڑا، تب اگر کوئی آپ کو سلام پڑا تو اس کا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل رسال الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرماتے ہیں ارے دیوانو، نبی عام انسانوں کا جیسا نہیں ہوتا، نبی کو جب خبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ نبی کو خبر میں زندہ رکھتا ہے، نبی مرتا نہیں ہے۔ اور جب خبر میں زندہ ہوتا ہوں، خبر میں بھی تمہارے سلام کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تمہارے درود کو سنتا ہوں، تم کو پہچانتا ہوں۔ مطلب سرکار یہ بتا رہے ہیں، عقیدہ یہ دے رہے ہیں میرے مرنے کے بعد درود و سلام پڑھتے جاؤ، میں سنتا جاؤں گا اور اس کو قبول کرتا جاؤں گا۔ ایک کتاب ہے المہند، اس کا نام ہے عربی میں المہند۔ کس کی کتاب ہے یہ دیوبند والوں کی کتاب ہے، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے، اور آج کل لکھی ہوئی کتاب نہیں ہوتی، یہ 150 سال پرانی کتاب ہے۔ اشرف علی تھانوی اور دیوبند کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی، یہ لوگ یہ کتاب کو لکھے ہوئے ہیں، المہند اس کا نام ہے۔ اس میں یوں تو کئی باتیں ہیں اس کتاب میں، ایک بات اس میں یہ بتا رہا ہوں۔ المہند کتاب کا نام دیکھو کتنا خوبصورت ہے، المہند کیا مانا؟ ہندوستان کی تلوار، مہند بولتے ہیں ہندوستان کی تلوار کو، کتاب کا نام ہی رکھے ہندوستان کی تلوار ہے۔ یہ کیا لکھے اس میں؟ اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف منہ کر کے السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، اے نبی سلام علیکم بولتا ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ سنت طریقہ ہے، رسول السلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو دیوبند والوں کی بات کر رہا ہوں، تبلیغی جماعت والوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں تم ٹھہرو، رسول کے مزار کی طرف رخ کرو، اور رسول کے مزار کی طرف رخ کر کے رسول پہ سلام پڑھو، رسول خبر میں سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے ان کے لکھے ہیں، یہ بدعت نہیں ہوتا، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر آج کل جو لوگ ان کے نہیں مانتے، وجہ یہ ہے نہیں ماننے کی ان کے پاس علم نہیں ہے، پڑھے نہیں نا کبھی، اپنے بڑوں کی کتاب نہیں پڑھے تو ہم کیا کرنا؟ تمہارے بڑوں کی کتاب پڑھو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تمہارے بڑوں کا عقیدہ کیا تھا، تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ ان کے بڑے یہ کہتے تھے رسول پہ جب ہم درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، اور سرکار کے چہرے کی طرف رخ کرنا ہے، یہ نہیں کہ کان کے ایسا پڑھ لو، نہیں، ان کا ادب بھی دیکھو آپ،
ان کا ادب بھی دیکھو بڑوں کا، وہ کہتے ہیں قبلے کی طرف رخ مت کر کے سلام نہیں، رسول کے مزار کی طرف سلام پڑھو، اپنا رخ رسول کے مزار کی طرف رکھو، سلام پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سنتے ہیں اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اب آپ بولو، میں آپ کو یہ بات جو بتایا یہ اعتراض کرتے نہیں بتایا کہ دیکھو اتنا نہیں مانتے اتنا نہیں مانتے، یہ بتانے نہیں بتایا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے بڑے بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے یہ صحیح مذہب ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے یہ صحیح عقیدہ ہے، اس کو اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں۔ جو بات اپنے مانتے ہیں نا وہ بات صحیح نہیں رہتی ہمیشہ، اپنے لوگ تو ہر بات مان لیتے، جو بات باہر والے مانتے غیر مانتے وہ بات صحیح رہتی بے شک۔ بات سمجھ نہیں آپ؟ جو بات غیر مانتے نا وہ بات بالکل صحیح رہتی، اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اور یہ دیکھو آپ اہل سنت نہیں، باہر والے بھی بول رہے ہیں کہ رسول پہ سلام پڑھنا جائز ہے، اور ٹھہرنا، رسول کے مزار کی طرف رخ کرنا، رسول پہ سلام پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے بولتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا یہ طریقہ سنت طریقہ ہے، یہ طریقہ کوئی شرک و بدعت والا طریقہ نہیں ہے۔ ارے رسول پہ درود پڑھنا تو اللہ کی سنت بھی ہے، رسول پہ درود پڑھنا فرشتوں کی سنت بھی ہے، رسول پہ درود پڑھنا نبیوں کی سنت بھی ہے، رسولوں پہ درود پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا، درود پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ تابعین کی سنت ہے، یہ اللہ والوں کی سنت ہے، یہ غوث اعظم کی سنت ہے، یہ غریب نواز کا طریقہ ہے، یہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کا طریقہ ہے، یہ قطب الدین بختیاری کاکی بابا فرید گنج شکر کا طریقہ ہے، نظام الدین محبوب الہی کا طریقہ ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی کا طریقہ ہے، یہ بندہ نواز سرکار کا طریقہ ہے، یہ حضور مصطفیٰ ولی سرکار کا طریقہ ہے، اور یہ غالب شہید سرکار کا طریقہ ہے۔ جتنے بھی ہمارے اللہ والے گزرے سب کا طریقہ یہی رہا، وہ سرکار پہ درود پڑھتے تھے، سرکار پہ سلام پڑھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ رسول پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ اب جو ایمان والا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اب وہ پڑھے یا نہ پڑھے ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آخری بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیوبند میں آج بھی ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، دیوبند جو مدرسہ ہے آج بھی وہاں پر ایک جگہ ہے، اس جگہ کو پیاک کر کے سیل کر کے رکھ دیے، کوئی نہیں جانا اس کے اندر۔ اس کے اندر کیا ہے؟ پورا عطر لگا کے کر کے پورا زبردست فرش کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانا اندر، پھولا اولا ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی مدرسے کے کوئی بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد کرنے مشکل ہوتا، لیسن یاد نہیں ہوتا، وہ بچہ کیا کرتا، وہ جو ہے کمرہ جو بنا ہوا ہے پیک کرا ہوا ہے اس کے اندر جاتا اور جا کے بیٹھ کے یاد کرتا، جیسے ہی اس کے اندر جاتا اس کو سبق یاد ہو جاتا۔ آج بھی ہو رہا وہ، یہ ہے کیا چیز بول کے کتاب اٹھا کے دیکھے تو معلوم ہوا جو دیوبند کے بانی تھے قاسم نانوتوی، انہوں بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے خواب میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور رسول اللہ آ کے خواب میں وہ جگہ پہ ٹھہرے تھے جس جگہ پہ انہیں پیاک کر دیے نا، خواب میں رسول آ کے اس جگہ پہ ٹھہرے تھے۔ جب رسول آ کے ٹھہرے ان کا عقیدہ بھی دیکھو کتنا اچھا ہے، جب جیسے ہی نیند سے اٹھے اس جگہ کو پیاک کر دیے، یہ ادب والی جگہ ہے کہ رسول یہاں پہ آئے تھے۔ برکت کو وہ لوگ بھی مانتے دیکھو، وسیلے کو وہ لوگ بھی مانتے دیکھو، بولتے نہیں منہ سے لیکن مانتے ضرور ہے۔ آج کل کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کیوں پیاک کرے، آج کل کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہاں پھول کیوں رکھا، کیونکہ پڑھے نہیں نا کتابیں اٹھا کے، اگر اٹھے کتابیں پڑھے تو معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ سے وہاں پر خواب میں اس جگہ کو پیاک کیا گیا، وہاں پر خوشبو ڈال کے رکھا گیا، یہ ادب کا مقام ہے کہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ارے خواب میں جس جگہ رسول آ گئے ہیں اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اب سوچ کے دیکھو، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ درود سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کو سنتا ہوں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جہاں رسول آتے ہیں اس کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کی طرف رسول دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سوچ کے دیکھو اس بندے کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس بندے کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں آج سے یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لو، روزانہ کم سے کم میں 100 مرتبہ تو بھی رسول پہ درود پڑھوں گا۔ بہت چھوٹی چیز ہے 100 مرتبہ بولے تو، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، رسول پہ درود پڑھنا 100 مرتبہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ یہ اگر ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہم پوری زندگی رسول پہ درود پڑھتے پڑھتے گزار دینا۔ ایک صحابی آئے بولے یا رسول اللہ دن کے 24 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، 6 گھنٹے تو سوچو کتنا پڑے ہوں گے انہوں،
1 लाख तो पढ़ते होंगे ना, 6 घंटे बोल तो 6 घंटे सिर्फ आप पे दरूद। सरकार फरमाते हैं बहुत अच्छा है 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा पढ़िए तो अच्छा रहता। फिर वो आए साहबी आके बोले या रसूलल्लाह अब 12 घंटे दिन के आप पे दरूद पढ़ता हूँ। सरकार फरमाते हैं बहुत अच्छा है 12 घंटे पढ़ते हो, कुछ और ज़्यादा पढ़िए तो अच्छा है। फिर वो आए आके बोले या रसूलल्लाह 18 घंटे, एक दिन में 18 घंटे सिर्फ आप पे दरूद पढ़ता हूँ। सरकार फरमाते बहुत अच्छा है, कुछ ज़्यादा पढ़ने का तो अच्छा होगा। आप देखो दरूद जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे पास मौका नहीं होता, वक्त नहीं होता, इसलिए आज अपने आप से वादा करके उठो आप कि रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा तो भी मैं रसूल पर दरूद पढ़ूंगा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। 5 मिनट में 100 हो जाते हैं, 10 मिनट में हो जाते 100। ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके वास्ते आपको मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है, इसके वास्ते आपको एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है, इसके वास्ते आपको तस्बीह हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते अपना काम करते हुए दुनिया का काम करते रहो, ज़बान से रसूल पे दरूद पढ़ते रहो, अल्लाह की रहमतें बरसती जाएगी। और जो काम आप करोगे दरूद पढ़ते हुए, उस काम में भी अल्लाह बरकत देगा, उस काम में भी आपको फ़ायदा देगा। तो घरों में भी इस तरह बरकतें आती है, दुकानों में बरकतें आती है, मकानों में बरकतें आती है, ज़िंदगी में बरकतें आती है। तो किससे आती है? रसूल पे दरूद पढ़ने की वजह से आती है। तो आज इंशाल्लाह अपने आप से वादा करके उठो, बोलो इंशाल्लाह बोलो, आज से अपने आप से वादा करो रोज़ाना 100 मरतबा तो भी मैं रसूल पे दरूद पढ़ूंगा। वरना होना तो ये चाहिए था कि 500 मरतबा पढ़ना। जो भी मुरीद बनता, अल्लाह वाले क्या बोलते हैं 500 बार पढ़ो बोलते, लेकिन हम चूँकि मुरीद नहीं है, हमको जो है कोई ताल्लुक़ नहीं सिलसिले से, लिहाजा कम से कम 100 मरतबा कभी रसूल पर दरूद पढ़ना और रसूल को याद करना और ये यकीन रखना मैं जो दरूद पढ़ रहा हूँ इसको रसूल सुन रहे हैं और इसका जवाब भी दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ जो हम बोलते हैं सुनते हैं मौला अमल करने की तौफीक अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत और हकीकी उल्फत अता फरमा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।